जुम्मत मुबारक के दिन करोड़ों हासिल करने का कीमती वजीफा 5 मिनट का वजीफा पढ़ना है। दौलत बारिश की तरह बरसेगी, जिसने भी पढ़ा अरबपति बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन ये छोटे से 3 काम कर ले जो हर बंदा कर सकता है, बच्चा भी करना चाहे वो भी कर सकता है, बूढ़ा करना चाहे वो भी कर सकता है, जवान करना चाहे वो भी कर सकता है। बड़ा आसान सा काम है। अक्सर हमें पता नहीं होता कि रिज्क हमारे घर में किस तरह आएगा और अक्सर हम गलतियां कर रहे होते हैं। अगर हम ये गलतियां सुधार लें, ये 3 काम कर लें, तो इंशाअल्लाह रिज्क के हवाले से आप बेफिक्र हो जाए। आपको अब रिज्क की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। इतना रिज्क आएगा, इतनी दौलत मिलेगी, वहां से रिज्क मिलेगा, इतनी रब की गायबी मदद होगी जहां आपका तसव्वुर और गुमान भी नहीं जाता। कभी आपके दिल में ऐसा ख्याल भी नहीं गुजरा होगा कि यहाँ से भी मेरे घर में रिज्क आना था। ये अमल बच्चे भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, मेरी माएँ बहनें बच्चियाँ भी कर सकती हैं। अमल बड़ा आसान सा है। ये सिर्फ 3 काम आप कर लें और फिर रोज़ी के हवाले से आप बेफिक्र हो जाएं। फिर दोस्तों करना क्या है, जुम्मतुल मुबारक के दिन एक छोटा सा दुरूद पाक है, ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है। इसकी बरकत और तासीर इस कदर ज़्यादा है कि जो बंदा ये दुरूद पाक की 3 तस्बीहां, सिर्फ 3 तस्बीह, इसमें मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने में 3 मिनट लगेंगे। और छोटा सा दुरूद पाक है, बिल्कुल छोटा सा, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर आप 9 मिनट निकाल कर जुम्मतुल मुबारक के दिन ये दुरूद पाक पढ़ लें तो फिर आप शरीरों के शर से भी आपकी हिफाजत होगी, जालिमों के जुल्म से भी हिफाजत होगी। आपके रिज्क में इतनी बरकत आएगी कि अगर आपके ऊपर कर्ज होगा, अल्लाह ऐसी गायबी मदद फरमाएगा कि आप लोगों के अंदर अपना रिज्क तकसीम करेंगे और आपको अल्लाह इतना रिज्क अता फरमाएगा कि सारे कर्जे भी उतर जाएंगे और आपके घर में इतनी रिज्क की फरावानी आएगी कि आप लोगों को कर्जा देते फिरेंगे। तो फिर प्यारे दोस्तों, इस अमल को जरूर करिए। हमें अक्सर इन चीजों का पता नहीं होता। हमारे घर में रिस्क भी आता है, दौलत भी आती है, पैसा भी आता है, लेकिन पता ही नहीं चलता किधर चला जाता है। जिधर से आता है वहीं चला जाता है, इसमें बरकत खत्म हो जाती है। हम हजारों रुपए कमाते हैं लेकिन इनकी कुछ समझ नहीं आ रही होती। अगर आपके साथ ऐसे मामलात हैं और आप इस परेशानी के अंदर मुब्तला हैं तो फिर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना ताकि आपकी ये परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और जो बंदा इस कीमती अमल को कर ले, जुम्मतुल मुबारक एक दिन भी अगर आप नहीं दे सकते और एक दिन पूरा भी नहीं, एक दिन का थोड़ा सा हिस्सा आपने सर्फ करना है और ये मुख्तसर सा अमल ज़रूर कर लेना है। प्यारे दोस्तों, ये बड़ा कीमती अमल है और मैं बड़ी कीमती बातें बताने लगा हूँ इस अमल के हवाले से। इनको आप अपने ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहले रोज़ी देने वाला जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ये आपका यकीन पक्का कर लें कि कहीं से रिज्क नहीं मिलना। झूठ बोलना छोड़ दें, फ्रॉड करना छोड़ दें, गीबत करना छोड़ दें, चुगली करना छोड़ दें। सबसे पहले तवक्कल और यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख लें। ये मत सोचे कि हमसायों के घर से पैसा आएगा, फला बंदा मेरी आकर खिदमत करेगा, फला बंदा ये करेगा वो करेगा। तो ये तमाम चीजें छोड़ दें, सिर्फ एक ही दिल के अंदर ख्याल रख लें। पहला काम आपने करना है तवक्कल। सिर्फ और सिर्फ रोजी देने वाला अल्लाह है और ये आपने यकीन अपना कामल कर लेना है। ये यकीन कर लेंगे तो फिर इसके बाद 2 अमल आपने काम और करने हैं, वो भी बिल्कुल आसान से हैं। सबसे पहले आपने पहला काम ये करना है कि आपने कामल यकीन अपने रब की ज़ात पर रखना है कि रोजी देने वाला रब है। दुरूद पाक भी पढ़ें तब भी यकीन ये होना चाहिए कि दरूद रोजी नहीं दे रहा, देने वाली ज़ात रब की ज़ात है। मैं तो ये दरूद पढ़ रहा हूँ,
اس کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی وظیفہ رزق نہیں دے رہا، کوئی بندہ رزق نہیں دے گا، لیکن دے گا وہ اللہ ہی دے گا، بندہ نہیں دے گا، نہ ہی کوئی وظیفہ دے گا۔ اللہ اس وظیفے کے وسیلے سے آپ کو رزق عطا فرما دے گا، لیکن یقین یہ رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات ہی رزق دینے والی ہے، نہ کہ یہ درود وظائف رزق دینے والے ہیں۔ یہ مجھے اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ میں ان کے ذریعے اللہ کے قرب میں جاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی جب یقین آپ کا یہ ہو جائے گا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کی 20,000 تنخواہ ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ کی مثال کے طور پر 20,000 تنخواہ ہے، آپ نے اس 20,000 یا آپ کے گھر میں روز 1,000 روپیہ آتا ہے، آپ نے اس 1,000 میں سے صرف 50 روپے نکالنے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، اگر زیادہ پیسے آتے ہیں تو وہ آپ نے اپنے حسب توفیق کے حساب سے آپ کے گھر میں جتنا رزق آتا ہے، اس حساب سے آپ نے صرف تھوڑے سے پیسے علیحدہ رکھ لینے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ 1,000 آتا ہے تو آپ نے 50 روپے الگ کر لینے ہیں۔ یہ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، 50 روپے الگ کر لینے ہیں۔ ان 50 میں سے آپ نے آدھے جو ہیں وہ اللہ کے راستے اندر خرچ کر دینے ہیں۔ کیسے خرچ کرنے ہیں؟ آپ مسجد کو دے سکتے ہیں، محلے میں جو غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں، یا اس 50 کی بچوں کے اندر چیز تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس 50 میں سے بھی آدھے جو ہیں وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے وقف کر دینے ہیں۔ جو آپ کے محلے کے اندر غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، آپ نے اس کو دینے ہیں۔ اور اسی طرح جو باقی 25 ہوں گے وہ آپ نے اللہ کے گھر میں، مسجد میں یا مدرسے میں یا جہاں پر آپ کو آسانی لگے، آپ نے وہاں کسی درس گاہ میں دے دینے ہیں، کسی ہاسپٹل میں دے دیں جو زکوٰۃ کے فنڈ پر چلتا ہو۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ ہر بندہ باتیں نہیں بتاتا، صرف وظیفے کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اگر ساتھ دو آپ کام اور کر لیں تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کی بہاریں دیکھنا کہ کس قدر رب آپ پر مہربانی فرماتا ہے۔ میں نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے الحمدللہ آج لاکھوں ہزاروں بھی کماتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑا۔ اس لیے دوستو، راز کی بات بتا رہا ہوں، اس کو اپنے دل پہ لکھ لیں اور ضرور اس کو کریں۔ دوسرا کام آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آپ نے اس طریقے سے پہلے اللہ کا حصہ نکالنا ہے اپنے پیسوں میں سے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پہ خوش ہو جائے۔ فی سبیل اللہ آپ نے اس پہ لگا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں بیٹھ کر، اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل توبہ کہ باری تعالیٰ میں حرام روزی سے توبہ کرتا ہوں، جو مجھ سے پہلے گناہ ہو چکا مجھے معاف فرما، آئندہ کے لیے میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کماؤں گا۔ اگر کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، دودھ کا کرتے ہیں تو دودھ کے اندر پانی نہیں ملاؤں گا۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ نے یہ تہیہ کر لینا ہے کہ باری تعالیٰ میں حرام کی روزی نہ کماؤں گا، نہ کھاؤں گا، نہ بچوں کو کھلاؤں گا۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی کر لیں، جمعے کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، جب دل کرے آپ اس عمل کو کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحات 100 دانوں والی پر یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک سن لیں، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 تسبیحات میں امید کرتا ہوں آپ نے یاد کر لی ہوں گی۔ یہ آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے اور یہ آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد ڈیلی آپ درود پاک جتنا پڑھ سکتے ہیں، 50 مرتبہ، 20 مرتبہ، 10 مرتبہ،
اس کو آپ نے اپنے ورد کے اندر رکھنا ہے اور ایک ہفتے کے بعد اپنے گھر کی بہاریں دیکھ لینا کہ اللہ کیسا کرم آپ کے اوپر فرماتا ہے، رزق اور دولت سے آپ کا گھر بھر جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔